انسانی تاریخ میں ہونے والے بڑے بڑے مظالم کا ذکر اگر کیا جائے تو ہولوکاسٹ ان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جنہیں ہولوکاسٹ جتنی مقبولیت تو نہیں مل سکی، لیکن مظالم کی کتاب میں وہ واقعات بے گناہوں کے خون سے تحریر ہیں۔ بایوگرافیپیڈیا چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کمبوڈین نسل کشی، ہولوکاسٹ سے بھی زیادہ قتل عام، اس کے بارے میں ہوگی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، کمبوڈیا میں خمیر روش کی حکومت کے دوران ہونے والی نسل کشی دنیا کی بدترین نسل کشیوں میں شامل ہے۔ خمیر روش کا لیڈر پول پوٹ تھا، جس نے 1975 سے 1979 تک کمبوڈیا پر حکومت کی۔ ان 4 سالوں میں کمبوڈیا کو تاریخ کا سیاہ ترین دور دیکھنا پڑا۔ اس دوران دنیا نے ایسا ظلم اور نسل کشی دیکھی جسے دیکھ کر انسانی شرمسار ہو گئی۔ کمبوڈیا ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جس کے دارالحکومت کا نام نوم پن ہے۔ نسل کشی سے قبل یہاں کی آبادی تقریباً 70 لاکھ تھی۔ کمبوڈیا کے ساتھ تھائی لینڈ، لاؤس اور ویتنام کی سرحدیں ملتی ہیں۔ کمبوڈیا نے 1953 میں آزادی حاصل کی اور حکومت کمبوڈیا کے شہزادے سیہانوک کو اس کی حکومت ملی۔ اس دوران پڑوسی ملک ویتنام میں سول جنگ شروع ہو گئی۔ کمبوڈیا کے حکمران ویتنام میں ہونے والی سول جنگ میں امریکہ کے حمایت یافتہ گروہ کی مدد کر رہے تھے۔ 1970 میں کمبوڈین آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل لون نول نے سیہانوک کی فوجی حکومت کو بغاوت کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد کمبوڈیا میں خمیری ریپبلک کی حکومت وجود میں آئی اور لون نول کو اس کا صدر بنا دیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیہانوک اور اس کے ماننے والوں نے خمیر روش نامی گوریلا تنظیم سے ہاتھ ملا لیا۔ اس گوریلا تنظیم کا مقصد تھا کہ کمبوڈیا سے تمام مغربی تعمیرات کو ختم کر کے اسے نئے سرے سے ایک نئی پہچان دی جائے۔ اس گوریلا تنظیم کا سربراہ پول پوٹ تھا، جس نے کمبوڈیا کے کچھ حصے میں حمایت حاصل کر لی۔ وہ ویتنام سے بھی اسے مدد فراہم کی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ایک مسلح فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1970 میں خمیر روش نے امریکہ اور اس کی حمایت یافتہ خمیری ریپبلک کے درمیان ایک جنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ لون نول مغربی طرز کی حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امریکہ اور جنوبی ویتنام کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر لیے۔ کمبوڈیا میں امریکی فوج کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کمبوڈیا میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ویتنام کے ٹھکانوں کو امریکی اپنے طیاروں سے نشانہ بنانے لگے اور بمباری کرنے لگے، جس کے نتیجے میں 7.5 لاکھ معصوم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لون نول کی اس غلطی نے پول پوٹ کی گوریلا فوج کے موقف کو تقویت دی اور مزید ہزاروں افراد اس گوریلا فورس کا حصہ بن گئے۔ چائنا بھی امن کی بحالی کے لیے کمبوڈیا میں مدد فراہم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے 1975 تک پول پوٹ کی فوج کی تعداد 7 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، جس کی مدد سے وہ فوج لون نول کی حکومت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کمبوڈیا میں خمیر روش کی حکومت قائم ہوتی ہے اور یہی ابتدا ہوتی ہے کمبوڈیا میں ہونے والے قتل عام کی۔ خمیر روش کی طاقت میں آتے ہی کمبوڈیا کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بنائے گئے قوانین کے مطابق کمبوڈیا کے تمام شہریوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ مزدوروں کی طرح کام کریں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی معاشی طبقے سے ہو۔ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی یا مخالفت کرے گا، اسے رستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ کمبوڈیا کے لوگوں کو کام کرنے کے لیے زبردستی ان کے گھروں سے باہر نکالا جاتا۔ بیمار، بزرگ اور بچے جو لیبر کیمپوں میں کام کرنے کے قابل نہیں تھے، انہیں موقع پر ہی قتل کر دیا جاتا۔ ان افراد کو موت کی سزا بھی ملتی جو لیبر کیمپ میں جانے سے انکار کرتے یا حکومت کی مخالفت کرتے۔ قتل ہونے والے افراد میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بیرون ملک زیر تعلیم تھے اور مغرب سے تعلیم حاصل کر کے کمبوڈیا واپس آئے تھے۔ کمبوڈیا میں حالات اس قدر ابتر ہو چکے تھے کہ وہاں کے شہریوں کے تمام سیاسی و سماجی حقوق کو ختم کر دیا گیا۔ بچوں کو والدین سے الگ کر کے جبرن مزدوری کروائی جاتی۔ تمام اسکول، کالج، ہسپتال، فیکٹریوں کو بند کر کے ان کے مالکان اور ملازمین کو قتل کر دیا جاتا۔ کمبوڈیا میں تمام مذاہب پر پابندی لگا دی گئی اور انکار یا مخالفت کرنے والے مذہبی رہنماؤں کو
موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ غیر ملکی زبان بولنے پر، اینک لگانے پر، ہنسنے پر، رونے پر گولی مار دی جاتی۔ خمیر روش کی فلسفی تھی کہ تمہیں معاف کر دینے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں اور تمہیں ختم کر دینے میں مجھے کوئی نقصان نہیں۔ کمبوڈیا کی نو تشکیل شدہ حکومت میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ کمبوڈیا میں زندہ رہنا موت سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، جس سے زبردستی مزدوری کرائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ خوراک اور صفائی کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا، جس سے لیبر کیمپوں میں بیماریاں پھیلنے سے سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار جاتے۔ جو لوگ کام کے دوران بیماریاں معذور ہو جاتے، انہیں سسٹم پر بوجھ سمجھ کے قتل کر دیا جاتا۔ 1978 میں ویتنام نے کمبوڈیا پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 1979 میں خمیر روش کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور قتل عام بند ہوا۔ خمیر روش کے 3 سالہ دور حکومت میں 30 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ اکثر مورخین کے مطابق کمبوڈیا میں ہونے والا قتل عام ہٹلر کی جانب سے کیے جانے والے قتل عام سے زیادہ بھیانک تھا، کیونکہ ہٹلر نے صرف یہودیوں کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ کمبوڈیا میں ہونے والے اس ظلم میں ہر رنگ، نسل اور مذہب کے افراد شامل تھے۔ دوستو، یہ تاریخ کا بدترین قتل عام تھا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔